سبحان اللہ، اللہ پہ صدقے جائیں۔ اللہ کو پتا تھا میرے سارے بندے تو نیک نہیں ہوں گے، اور مانگنا سب نے اسی سے، تو اس نے یہ نہیں کہا تقوی ہوگا تو دعا قبول کروں گا، نمازیں پڑھو گے تو دعا قبول کروں گا، کہا ایک کام کر لو قبول کر لوں گا، ایک جو بھی کر لو، بے نمازی کر لے نمازی کر لے، امن یجیب المضطر اذا دعا، بے قرار ہو کے مانگو قبول ہو جائے، بے قرار ہو کے مانگو قبول، جو مرضی جیسا بھی ہے۔ اس کو پتا ہے میرے قلیل من عبادی الشکور، میں خود کا تھوڑے بندے میرے شکر گزار ہوتے، لیکن دعا کی قبولیت کرے گا بھائی تم تھوڑا سا رو کے دکھا دو بس کام ہو جائے گا، کام بن جائے گا۔ تو نماز کو اطمینان سے پڑھا جائے، تلاوت کے لیے وقت نکالا جائے۔ اب ہم ایک معاشرہ، ایک ماحول اور ایک خاندان بن چکے ہیں، کوئی اونچ نیچ ہو تو برداشت کیا جائے، کوئی کمی بیشی ہو چپ کر جائیں، سہ جائیں، پی جائیں۔ آپس میں کوئی کسی سے اونچ نیچ ہو جائے تو دوسرا اس کو برداشت کر، اس کو سہ جائے، درگزر کر جائے، معاف کر دے، الٹا اس سے معافی مانگ لے، میں آپ کے لیے تکلیف کا سبب بنا، مجھے معاف کر دو۔ تو انشاءاللہ اللہ کو یہ بات بہت پسند آئی، بہت پسند آئی۔ جبریل بیٹھے تھے اللہ کے نبی کے پاس، تو ایک دھماکہ ہوا، تو آپ نے فرمایا یہ کیا دھماکہ ہوا ہے؟ تو جبریل بولے آج ایک دروازہ کھلا ہے جو پہلے کبھی نہیں، اور ایک فرشتہ آ رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا، اور ایک کلام لے کے آ رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا۔ تو فرشتہ جب اترا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ابشر بنورین، یا رسول اللہ آپ کو دو نور کی بشارت۔ کون سے دو نور؟ ایک سورۃ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کی آخری آیات، آمن الرسول سے لے کر آخر تک۔ یہ اللہ کے، آپ نے فرمایا یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو اللہ نے زمین پر اتارا۔ تو میں سوچتا تھا کیا چیز ہے اس میں جو اللہ نے اس کو کہا یہ میرے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ تو پہلے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں جو کہ بہت لوگ سن رہے ہوتے ہیں۔ ایمان لائے اللہ کے رسول اس پر جو اترا ان پر اپنے رب کی طرف سے، اور سارے ایمان والے بھی ایمان لائے، سب ایمان لائے اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، اور یہ کہا کہ ہم کسی رسول میں کوئی فرق نہیں کرتے، اور ایمان والوں نے کہا ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، اللہ تیری مغفرت چاہتے ہیں، تیری طرف آنا ہے۔ اللہ کسی کو اس کی ہمت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جو کرے گا اس کا صلہ پائے گا، جو غلط ہوگا اس کی بھی جزا دیکھے گا۔ اے اللہ ہماری پکڑ نہ فرما، ہم بھول کے کریں یا جان کے کریں، ہم پر ایسے بوجھ نہ ڈال جو تو نے دوسروں پر ڈالے، یا اللہ ہم پر وہ بوجھ بھی نہ ڈال جس کو ہم اٹھا نہ سکیں۔ واعف عنا، درگزر فرما، واغفر لنا، معاف فرما، وارحمنا، رحم فرما، انت مولانا، آپ ہمارے مالک ہیں، فانصرنا علی القوم الکافرین، ہمیں کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ ایک خاکہ سا میرے ذہن میں آیا، میں کسی تفسیر کی بات نہیں ہے تو میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ آپ سارے مجھ سے تو زیادہ جاننے والے بیٹھے ہو ماشاءاللہ، تو ادھر تمہارے استاد بیٹھے ہیں وہ بہت ہی زیادہ جاننے والے ہیں، اگر یہ ٹھیک ہے تو اللہ کی طرف سے یہ شروع ہو رہی ہے یہاں سے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم وتخفوه یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ زمین آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، للہ، ظاہر کرو یا چھپ کے کرو، اللہ تمہارے ظاہر اور باطن کا حساب لے گا، جسے چاہے گا معاف کرے گا، جسے چاہے گا عذاب دے گا، اللہ ہر چیز پر قادر۔ اس کے بعد ہے آمن الرسول، 2 آیات۔ سورہ بقرہ ساری احکام پر ہے، احکام پر ہے، سب سے زیادہ احکام پر مشتمل سورہ بقرہ، سب سے لمبی 286 اس کی آیات، اور بھری پڑی ہے احکام، حلال حرام، جائز ناجائز، معاشرت، معیشت، کاروبار، زندگی، عبادت، حج، عمرہ، زکوٰۃ، ہر چیز سے بھری پڑی۔ تو حکم کی عظمت آتی ہے حاکم کی عظمت کے ساتھ۔ اتنے لمبے چوڑے احکام کس نے دیے؟ میں نے دیے ہیں، تو کہیں گے تو ہیں کون؟ اتنے لمبے چوڑے احکام کون؟ حاکم کی عظمت ہوگی تو حکم کی عظمت آئے گی، ٹھیک ہے؟ یہ میری بات ٹھیک ہے نا؟ حاکم کی عظمت نہیں ہوگی تو حکم کی عظمت نہیں آئے گی۔ یہ 2 جملوں میں، اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے لیے تیار کیا ہے کہ یہ جتنا کچھ کہا گیا ہے، کہنے والا وہ ہے، زمین اس کی، آسمان اس کا، پہاڑ اس کے، ندی نالے اس کے، دریا سمندر اس کے، موسم اس کے، چار پاؤں پہ چلنے والے اس کے، 2 پاؤں پہ چلنے والے اس کے، رینگنے والے اس کے، اڑنے والے اس کے، تیرنے والے اس کے، ماضی حال مستقبل پر وہ پوری طرح
حکمران ہے، ان القوت للہ جمیعا، ساری طاقتوں کا مالک ہے، ان الامر کلہ للہ، سارے امر سارے اختیارات اس کے اپنے ہاتھ میں ہیں، یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین آسمان کو گرنے سے تھام کے رکھا ہوا ہے، یغشی اللیل النہار، دن اور رات کا نظام چلا کے رکھا ہے، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، چاند سورج ستارے سیارے اس کے غلام ہیں، اور اس کی ذات میں نہ کوئی شریک ہے، نہ کوئی بیوی ہے، نہ کوئی بچہ ہے، نہ کوئی مددگار ہے، وہ سب سے غنی ہے، کوئی کسی قسم کی محتاجی نہیں۔ احق من ذکر، احق من عبد، وانصر من ابتغی، وارأف من ملک، واجود من سئل، واوصى من اعطى، وهو الملك لا شريك له، والفرد لا ند له، والعلي لا سمي له، والغني لا ظهير له، لا ظهير له، كل شيء هالك الا وجهه، وكل ملك سائل إلا ملكه، وكل ظل قالص إلا ظله، مدبر بلا مشير، وقاهر بلا منير، ليس له بداية ولا نهاية، الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، قديم بلا ابتداء ودائم بلا انتهاء، هو سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ حاکم کی عظمت ہوگی تو حکم کی عظمت۔ یہاں ظفر عباس ایس پی تھا فیصل آباد، وہ میرا اسکول کا ساتھی، ہاسٹل فیلو، کمرہ ایک ہی کمرے میں ہم رہتے تھے، کمرہ بھی ہمارا ایک ہی تھا۔ تو عبدالخالق آئے، ایک اور ایس پی، 3 چلے لگا رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں تمہیں ظفر عباس سے ملا تھا۔ کہنے لگا میرا وہ بیچ میٹ ہے۔ بیچ میٹ کا مطلب ہے کہ وہ جو CSS کے بعد جو ٹریننگ ہوتی ہے اکیڈمی میں، وہ کٹھے تھے۔ اب ہم دونوں یہ پولیس لائن گئے، ایک دروازہ ادھر ہے، ایک دروازہ وہ یونیورسٹی کی طرف سے، وہ دور تھا یہ قریب تھا۔ تو سپاہی کھڑا تھا دروازے پر، اس نے دور سے دیکھا 2 صوفی صاحب آ رہے ہیں، ٹھیک، دونوں کی داڑیاں، دونوں کی ٹوپیاں، دونوں کے کرتے، دونوں کی شلواریں، ٹخنوں سے اوپر شلواریں، لہٰذا وہ بے نیاز ہو گیا۔ تو عبدالخالق یہیں سے ٹرانسفر ہو کے کوئٹے گیا تھا اور سب اس کو جانتے تھے، لیکن یہاں وہ کلین شیو تھا، وہاں اس نے جا کے 3 چلے لگائے، داڑھی رکھ لی، تو وہ داڑھی میں تھا۔ تو اس نے سپاہی سے کہا بھائی یہ دروازہ کھولو۔ اس نے یوں دیکھا، کہا اتوں آؤ، وہ جو یونیورسٹی والا گیٹ تھا، اتوں آؤ۔ تو جون کا مہینہ، اس نے کہا بھائی گرمی بہت ہے، یہی کھول دیں۔ کہا صوفی صاحب سنیا نہیں، اتوں آؤ۔ اب ایک حکم جا رہا ہے لیکن حاکم کی عظمت کوئی نہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہا ہے اتوں آؤ۔ انہوں نے پھر محنت کی، کہنے لگا صوفی صاحب ہمیں کھپا گیا، میرے کو چابی کوئی نہیں، ابھی کو تالا لگوا ہے، میرے کو چابی کوئی نہیں، اتوں آؤ۔ تو اب اس نے اپنا تعارف کرایا، کہا میرا نام عبدالخالق۔ آگے اسے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی ایس پی، چونکہ یہیں سے ٹرانسفر ہو کے کوئٹہ گیا تھا اور وہیں سے 3 چلے کے لیے نکلا۔ انہوں نے کہا عبدالخالق سر سر سر، اس کا جی چاہے سجدے میں پڑ جائے اس کے آگے، کیونکہ اس نے پہلے دیکھا صوفی صاحب ہے، یہ میرا کی کر سکتا ہے، پھر دیکھا ایس پی، یہ تو میں ڈسمس کر سکتا ہے، ایس پی سپاہی کو نوکری سے فارغ کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا میرا بیڑا غر کر دے گا تم، سر، اور چابی نکالی، کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا، اور کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ میں نے کہا یہاں سے مجھے ایک قانون ملا کہ حاکم کی عظمت ہوگی تو حکم کی عظمت، اگر حاکم کی عظمت نہیں ہے تو حکم کی عظمت نہیں آ سکتی۔ یہ قرآن میرے رب کا کلام پڑھو، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیر، تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوی۔ کیسے تعارف اللہ قرآن کا کروا رہا ہے، لیکن ہمارے دل کیوں نہیں جھکتے، جسم دل کیوں نہیں جھکتے کہ اس کے مالک کی عظمت سے دل خالی۔ تو سورہ بقرہ پر اللہ تیار کر رہا ہے، تو اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے، سمجھتے ہو میں کون ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، تمہارے اندر کو بھی جانتا ہوں، باہر کو بھی جانتا ہوں، یعلم السر و اخفا۔ اخفا کہتے ہیں کہ ہونٹ بند لیکن آدمی بول رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی سنتا۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، تخفو وساوس، خیالات، اللہ وہ بھی دیکھے، لہذا خیالات پہ پکڑے، تمہارے ظاہری اعمال پہ پکڑے اس کو، قدرت ہر چیز پر قادر۔ تو مانو گے میری؟ تو بندے کہتے ہیں جی مانیں۔ تو کہا پھر چلو لائن میں آ جاؤ، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ یہ اب نوکری تو ہو چکی ہے، اب ایک تحریری معاہدہ ہو رہا ہے کہ تم نے کیا کیا مان کے چلنا ہے، کیا کیا مان کے چلنا ہے۔ تو جو کچھ اللہ کہہ رہا ہے وہ تم نے کرنا ہے، اور کتاب
انبیاء رسول، یہ ایمان کی کیا بات ہے کہ جو کچھ میرا رب کہہ رہا ہے وہ سارا کچھ کرنا ہے. کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یعنی یا اللہ ٹھیک ہے تحریر پڑھوائی یہاں بھی تو داخلے سے پہلے ہوتی تھی تحریر پڑھواتے تھے، پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں ہے. تو یہ ہے پڑھ لو اسے، کرو گے نا؟ ہاں جی کروں. تو پھر اللہ تھوڑا اس کو نا تیار کرتا ہے، کہتا ہے پوری اطاعت کا اعلان کر، سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، پوری مانوں گا اور تیری بخشش کا طلبگار بنوں گا. پھر اللہ اس کو تھاپڑا مار کے کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ڈرو نہیں، جتنی تیری ہمت ہے نا اتنا ہی تجھ سے کام لوں گا، اس سے زیادہ نہیں لوں گا. تیار ہو جی؟ تیار. چلو بھائی نوکری پکی. تو تنخواہ کیا لوگے؟ ہوتا ہے نا تنخواہ کیا لوگے؟ وہ کہتا ہے جی میں اتنی لوں گا اور میری یہ شرط ہے، میرا یہ ڈیمانڈ ہے، میری یہ ڈیمانڈ. یہاں الٹا ہو رہا ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ نوکر سے کام زیادہ لیں تنخواہ تھوڑی دیں، اور کام کرنے والے کی کوشش ہوتی ہے کام تھوڑا کروں تنخواہ زیادہ ہو. یہ دونوں طرف کی نفسیات. کاروباری آدمی کہتا ہے وہ تلاش کرو جو کام زیادہ دے پیسے تھوڑے لے، اور کام کرنے والا کہتا ہے وہ بندہ تلاش کرو جو پیسے زیادہ دے اور کام تھوڑا لے. تو اب اللہ کی ذات سامنے ہے اور اس سے یہ لکھت پڑھت ہو رہی ہے، تو اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے کچھ سہولتیں مانگ لیں. سہولتیں مانگنے کی پیشکش مل والا نہیں کرتا، فیکٹری والا نہیں کرتا، کاروبار والا نہیں کرتا، وہ کام کرنے والا خود کہتا ہے جی میری یہ بھی ڈیمانڈ ہے، میری یہ بھی ڈیمانڈ ہے، میری یہ بھی ڈیمانڈ ہے. تو وہ کہ ہاں جی ہاں آپ کی اتنی پوری کر سکتے ہیں، اتنی پوری نہیں کر سکتے. ہم آپ کو ایک گاڑی دیں گے، دو نہیں دے سکتے. ہم آپ کو فلاں گاڑی دیں گے، فلاں نہیں دے سکتے. نوکر مانگتا ہے سہولت اور مالک کچھ دیتا ہے کچھ روکتا ہے. یہاں الٹا ہو رہا ہے. سورہ بقرہ کے ساتھ ہم عہد کر چکے ہیں اور تحریری معاہدہ ہونے کے بعد اللہ کہتا ہے کوئی سہولت تو مانگ، کوئی سہولت تو مانگ مجھ سے. وہ کہتا ہے یا اللہ تو ہی بتا کیا مانگوں. تو اللہ کہتا ہے تو یوں کہے کہ یا اللہ پہلے میری ایک مثال سنو. میرے پاس ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے جی مولانا صاحب میں آپ کی زمینوں پر کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کبھی میں بھول کے غلطی کروں گا، کبھی جان بوجھ کے کروں گا، مینوں آکھنا کچھ نہیں، کیا خیال ہے میں اسے رکھوں؟ میں کہوں گا پتر او دروازہ ہی او تو نکل جا. تو اب اللہ کہہ رہا ہے میرا بندہ مجھ سے سہولت مانگ. کیا؟ یا اللہ لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یا اللہ کبھی تو ہوگا گڑبڑ معاملہ بھول گئے، اور کبھی خطا ہوگی بھولے نہیں ہوں گے، جان کے خطا کی ہوگی، اور کچھ کہنا نہیں ہمیں، نوکری پکی رکھنا میری. اللہ کا ٹھیک ہے. یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ مانگ مجھ سے، یہ مانگ. اللہ کہلوا رہا ہے کہ یہ مانگ مجھ سے کہ میں تیری جان بوجھ کے غلطی پر بھی نوکری سے فارغ نہ کروں اور بھول والی بھی فارغ نہ کروں. آگے ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اور یا اللہ جو باقی مزدوروں سے کام لے رہے ہو نا اوکھے مجھ سے وہ اوکھے کام نہ لینا، سوکھے کام لینا. جو بنی اسرائیل سے تو نے بڑے بڑے کام لیے نا مشکل، وہ مجھ سے نہیں ہوتے. سوکھے کام لینا جو آسان ہوں، تنخواہ زیادہ ہو، کام سوکھا ہو. اللہ کہہ رہا مانگ، اور یہ بھی مانگ کیا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، جو میں نہ کر سکوں چاہے سوکھا بھی ہو تب بھی مجھ سے وہ کام بھی نہ لینا. تے تنخواہ کڑی گل دی، مفت کی روٹی کھلا. میں ڈیرے میں بیٹھا تھا، ہمارا میراسی آ گیا، سب سر بخت خیر سرداریاں گئے. میں کہا کیوں میں میرے پتر نو نوکری لوا. میں کہا میراسیاں کدی نوکری کی تھی؟ کہ بھوک مار گئے ہیں، زمیندار شہرانوں بڑھ گئے. اکثر جو بڑے زمیندار تھے شہروں میں آ گئے، ڈیرے ویران ہو گئے، خیرات صدقات کے سلسلے بند ہو گئے. تو ہم نے اللہ کے فضل سے اپنا ڈیرا بھی آباد رکھا ہوا ہے اور اپنا شہر بھی آباد رکھا ہوا ہے. تو میں کہا نوکری کر سیں کہ جی کرنا ہے جی، بھوک مردے پہ ہیں. تو میں نے وہ کوٹ ادو تھی فاطمہ شوگر مل، اس کے جو تھے نا جی ایم میرے دوست تھے، میں نے ان کو فون کیا کہ اس طرح ایک ہمارا بچہ آپ نوکری پہ رکھ لیں. کہاں بھیج دیں؟ ہم لیبر میں لے لیں گے، مزدوروں. تو میں نے اسی رو میں کہہ دیا چاچا انہوں لے جا کوٹ ادو، انہوں لیبر چ رکھ لے سے. سر بخ دی خیر آباد رمن می اللہ بخ دے دیر. ایک ہفتہ گزرا تو دونوں باپ بیٹا پھر دیرے پہنچے ہوئے. میں کہا میں نوکری واسطے گلے آئی تھی کدے آ گیا؟ وہ اس کا باپ کہنے لگا مولانا صاحب میں سمجھا لیبر کوئی افسر ہوندا ہے، میرا پوچھ میرا پتر افسر لگتا انہیں تو بوریاں ڈھومن تے لا چھڑیا. بلا سا میراسیاں کدی بوریاں چاہیے؟ میں کہا میں تو تینوں پہلے آ کے آئی تو میراسیاں دا کم نہیں. اللہ ہم سے یہ کہلوا رہا ہے. تم ذرا سوچو، یہ اللہ کہلوا رہا ہے کہ یا اللہ
گڑبڑ کروں گا، سورہ بقرہ تو میں نے مان لیا ہے، لیکن کبھی بھول کے کروں گا، کبھی جان بوجھ کے کروں گا، مجھے فارغ نہیں کرنا۔ اور دوسری بات یہ ہے جو کام تو نے پہلوں سے اوکھے لیے وہ مجھ سے نہیں لینے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو میں نہیں کر سکتا وہ بھی مجھ سے نہیں لینا۔ تو اس کے بعد کوئی تنخواہ کا مطالبہ بنتا ہے تو کہتا ہے یہ تو سہولتیں لے لے اور تنخواہ لے لے۔ وہ کیا ہے؟ واعف عنا، ساری معاف کر۔ عفو کہتے ہیں مٹا دینے کو، مٹا دینا، چھپا دینا، کہ میرے سارے عیب چھپا دے۔ واغفر لنا، اور میرے گناہوں کو معاف کر دے، ورحم، اور اس جہان میں رحمتوں کے دروازے کھول، انت مولانا۔ اللہ سے وہ بے اعتبارہ ہو رہا ہے کہ اتنی سہولتیں دے کر اتنی بڑی تنخواہ کہاں سے دے رہا ہے، تو وہ تذبذب کا شکار ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے فکر نہ کر، میں تو تیرا مولا ہوں۔ میں ایک بتا رہا ہوں جو میرے نبی نے خود بتایا پوچھنے کے بغیر، جو یہ چاہے اس کی عمر لمبی ہو اور اس کا رزق زیادہ ہو تو وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ تمہاری تو جابیں ہیں نا، تم کہاں ماں کو پوچھ سکتے ہو؟ جواب ہے میرے نبی نے کہا اپنے ماں باپ کو خوش کرے اور اپنے رشتے داروں پہ خرچ کرے اور ان سے اچھا سلوک کرے، اللہ اس کی عمر بھی بڑھائے گا، اس کا رزق بھی بڑھائے گا۔ اور ماں باپ کی دعائیں وہاں پہنچا دیتی ہیں اللہ کی قسم جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتی۔ میں نے اس زمانے میں میڈیکل چھوڑا جب ڈاکٹر ایک بہت بڑی تصویر تھی، چونکہ وہ ڈاکٹر تھے، بیوپاری نہیں تھے، سوداگر نہیں تھے، ادومی لے لو ادومی لے لو ادومی لے لو، ڈاکٹر تھے۔ اور مولوی ایک کیڑا تھا، کیڑا، گندگی کا کیڑا، اور میں ایک ذمہ دار خاندانی جس میں تکبر کی انتہا، انسان کو انسان نہیں سمجھتے تھے ہمارے بڑے۔ تو اللہ نے میرا کانٹا بدلا، میرا ہاتھ پکڑا، آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ یہ اس کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے۔ تو میں کالج لائف تک بہت روڈ تھا، نہ ماں کی پرواہ تھی نہ باپ کی پرواہ تھی، تو میرے ماں باپ کو مجھ سے بہت گلہ رہتا تھا۔ تو میں لاہور میں پڑھتا تھا تو میں خط اس وقت لکھتا تھا جب پیسے مک جاندے ہیں۔ تو ایک دفعہ میرے باپ نے مجھے خط لکھا، بیٹا جب پیسے ختم ہوتے ہیں تو خط لکھتے ہو، کبھی ایویں بھی خط لکھ دیتا کر بھائی تیرا کی حال ہے۔ پتہ ہی نہیں تھا ماں کسے کہتے ہیں، باپ کسے کہتے ہیں۔ تو نبی کی زندگی پڑھی تو پتہ چلا، آپ اندازہ لگائیں۔ بیٹا بہ جا بہ جا۔ میرے نبی نے فرمایا، یہ عورتیں بھی بیٹھی ہیں، کاش میری ماں ہوتی زندہ اور میں عشاء کی نماز کی نیت باندھ کے فرض نماز مسجد کی مصلی پر پیچھے نمازی ہوتے اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، الحمدللہ رب العالمین، اور ادھر میرے گھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان میں آیا، جی اماں جان میں آیا۔ یہ ماں کا مرتبہ بتایا۔ یہاں تو صرف پاؤنڈ کو دنیا جانتی ہے۔ میرا نبی بتا رہا ہے ماں باپ کی خدمت کرو، رزق بڑھے گا۔ اپنے رشتہ داروں سے لڑو نہیں، اچھا سلوک کرو۔ عام طور پر رشتہ دار آپس میں سینگ پھنسے ہوتے ہیں، اور ہمارے ذمہ داروں میں تو ویسے ہی توبہ 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 توبہ، اسی لیکا چھک دیتا ہے۔ سمجھتے ہو اس بات کو؟ لیکا چھک دیتا کیا مطلب؟ کہ بس ہم نے دیوار کھڑی کر دی ہے، نہ اس کو ملیں گے، نہ اس کی شادی میں، نہ اس کی غمی میں، نہ اس کے جنازے میں، نہ اس کی میت میں۔ اس حد تک سنگین ہو جاتے ہیں۔ اور میرا نبی کہہ رہا ہے رشتہ داروں کی سختی کے باوجود اچھا سلوک کر، ماں باپ کی دعائیں لے تو اللہ تیرا رزق بڑھا دے گا۔ تو جب میں تبلیغ میں لگا، مدرسے میں داخل ہوا، میرے والد اتنے ناراض ہوئے کہ مجھے گھر سے نکال دیا۔ 23 نومبر 1972، یہ تو مولوی بننا تو میرے گھروں نکل جا۔ 2 بار اتنے میرے والد اتنے جابر ذمہ دار تھے کہ لوگوں کے پیشاب نکل جاتے تھے جب وہ گرجتے تھے، درد سے باندھ کے مارتے تھے۔ مجھے کہا، اور میری عمر کتنی؟ 18 سال۔ میں خود حیران ہوتا ہوں کہ ایڈی چھوٹی عمر میرے اللہ نے میروں کیویں ہمت دیتی۔ میں کہا نہیں، میں مولوی بننا ہے۔ پھر میرے باپ نے کہا اچھا نکل جا میرے گھر، 2 دفعہ کہا نکل جا میرے گھر۔ پھر جب اللہ نے میری زندگی پلٹی اور میں چھٹی میں آتا اور میں اپنے باپ کی خدمت کرتا، تیل لگاتا، پاؤں دباتا۔ نوکر ہوتے تھے، نوکرانوں تو ہوب نہیں نا، انہیں تو انجن کرنا ہوں۔ تو ایک ہمارے بزرگ لیٹے ہوئے تھے، ان کو لوگ دبا رہے تھے، تو کسی نے پوچھا حضرت کیا حال ہے؟ کہا جی بس میں صبر کا ثواب لے رہا ہوں اور یہ تھکن کا ثواب لے رہے ہیں۔ کہ تم صرف یہ 7 کام کر لو، 7
جس پر اللہ نے خوشخبری دی ہے کہ آپ جنت الفردوس کے مالک بن جائیں گے. عام جنت نہیں، جنت الفردوس. کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عام جنت کو کن فیکون سے بنایا اور جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. اپنے ہاتھوں سے بنایا، یہ تعبیر ہمیں معلوم نہیں، لیکن ہم اس پر ایمان لائے، متشابہات میں سے. تو پھر اس میں جو سب سے بڑی دولت ہے وہ یہ ہے، جنت والے جمعہ اللہ کا دیدار کریں گے، ہم کلام ہوں گے، اس کی محفل میں بیٹھیں گے. لیکن جنت الفردوس والے صبح بھی اللہ کا دیدار کریں گے اور شام بھی اللہ کا دیدار کریں گے. اللہ اکبر. تو جس دن اللہ اپنا دیدار عام کرائے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا راضی ہو؟ کہیں گے یا اللہ بہت راضی. پھر کہیں گے یا اللہ ہم تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکے، آج تجھے دیکھ کے پتہ چلا ہے کہ آپ کیا ہستی ہیں، ہمیں اجازت دے ہم آپ کو ایک سجدہ کریں جیسے دنیا میں بغیر دیکھے کیا تھا. تو اللہ فرمائیں گے قد وضعت عنکم مؤونۃ السجود، میں نے سجدے معاف کر دیے، جو دنیا میں تم نے کر لیا وہی تمہارے لیے کافی ہے. اب تم میرے مہمان ہو، میں تمہارا میزبان ہوں. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو مزے کرو. کھاؤ گے پخانا نہیں، پیو گے پیشاب نہیں، اور رات نہیں، دن کا جیسے صبح کا وقت ہوتا ہے یہ وقت ہوگا. اور نہ بیماری، نہ بڑھاپا، نہ دکھ، نہ درد، نہ لڑائی، نہ جھگڑے، نہ تکلیف. اور ہر آنے والا دن نہیں، ہر آنے والا لمحہ خوشیاں بڑھاتا چلا جائے گا، بڑھاتا چلا جائے گا، بڑھاتا چلا جائے گا. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ کی زندگی ہے. جو آگ میں گئے ان کے لیے بھی، جو جنت میں گئے ان کے لیے بھی. تو اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کے لیے صرف 7 باتیں ہم سے مانگی ہیں. اگر تم 7 کام کر لو تو میں تمہارے لیے جنت الفردوس کا سائن کرتا ہوں. وہ کیا ہے؟ سورہ مومنون شروع ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون اولئک الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری طرف سے خوشخبری دے دو کہ جو لوگ اپنی نمازوں کو توجہ سے پڑھیں گے. یہ اس میں آپ دیکھیں ہم کا لفظ آتا ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم لفروجهم حافظون. تو والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون اور اولئک الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. ہم. تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جنت الفردوس میں جانے والا وہ ہے جس میں یہ صفات ہوں گی، بس یہی لوگ جائیں گے، دوسرے نہیں جا سکتے. جنت تو سارے مومنین کے لیے ہے، لیکن اگر جنت الفردوس جانا ہے، وی آئی پی کلاس میں جانا ہے، فرسٹ کلاس میں جانا ہے اور وی آئی پی لانج میں بیٹھنا ہے، تو جو قیامت سے پہلے اور ہماری موت سے لے کر اٹھنے کا جو وقت ہے یہ لاؤنج ہے، اس میں اب لاؤنج میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو فرسٹ کلاس لاؤنج اور ہوتا ہے اور بزنس اور ہوتا ہے، اکانومی اور ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم بہت اعلیٰ زندگی لینا چاہتے ہو تو یہ چند باتیں ہیں. کیا ہیں؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے کون؟ جو نماز توجہ سے پڑھتے ہیں، نماز شوق سے پڑھتے ہیں اور نماز دھیان سے پڑھتے ہیں. یہ ایک بات ہو گئی. اور کوئی لمبا کام تو نہیں بتایا، 5 نمازیں بتائیں، اس کے سوا اور کسی نماز کا مطالبہ نہیں کیا. ترغیب دیا، اشراق پڑھو، تہجد پڑھو، اوابین پڑھو، نوافل پڑھو، سنتیں پڑھو، لیکن مطالبہ صرف 17 رکعات کا ہے. 2 فرض صبح، 4 فرض ظہر، 4 فرض عصر، 3 فرض مغرب اور 4 فرض عشاء. یہ مل کے 17 رکعات بنتی ہیں، جس کے ادا کرنے پر آپ کامیاب ہیں اور نہ ادا کرنے پر پکڑ ہے.
باقی سارے نوافل تہجد چھوڑ لے اس پر حساب کوئی نہیں. تو پہلی صفت ہے جنہوں نے اپنی نمازوں کو دھیان سے پڑھا. دوسری ہے والذین ہم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اللہ کو سخی سے پیار ہے، بخیل سے اللہ تعالیٰ کبھی پیار نہیں کرتا، چاہے وہ الٹا لٹک کے عبادت کرے، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت کرے. اللہ پاک کو سخی سے پیار ہے. اور میرے نبی کا فرمان ہے سخی اللہ کے قریب ہے، سخی جنت کے قریب ہے، سخی جہنم سے دور ہے، اور سخی سے اللہ راضی ہے. اور بخیل آدمی اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، جہنم کے قریب ہے، اور اللہ اس سے ناراض ہے. اور پھر اللہ نے سخاوت کی کیا حد رکھی ہے؟ 2.5%. اگر آپ کے پاس 1,00,000 روپے ہے، 2,500 اس میں سے نکال کے کسی غریب کو دے دیں تو آپ بھی سخیوں میں آ گئے. باقی سخاوت کی کوئی حد نہیں، جتنا دیتے چلے ہیں وہ کم ہے. آپ کے پاس 1 کروڑ روپے ہے تو 2.5 دے دیں. 1 کروڑ سے 2.5 نکل جائے پتہ ہی نہیں چلتا، اور 1,00,000 سے 2,500 نکل جائے تو پتہ ہی نہیں چلتا. 2.5 کروڑ میں سے، 2,500 لاکھ میں سے. اور ہمارے لیے ہے جو ذمہ دارہ پیشے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے لیے ہے 5%. کہ اگر میرے چاول 100 من ہوئے ہیں تو اس میں 5 من غریب کا حصہ ہے. میری 100 من گندم ہوئی ہے اس میں 5 من غریب کا حصہ ہے. میری کپاس 100 من ہوئی ہے اس میں 5 من غریب کا حصہ ہے. تو دوسری صفت اللہ نے بتائی والذین ہم للزکاۃ فاعلون. تیسری بتائی والذین ہم عن اللغو معرضون، جو اپنا وقت ضائع نہیں کرتے فضول باتوں میں، فضول چیزوں میں، اور اپنے ٹائم کی قدر جانتے ہیں، اپنے ٹائم کو قیمتی بناتے ہیں. ہمارا الٹا چل گیا ہے حساب. راتوں کو سب جاگتے ہیں، دن میں سوتے ہیں. رات کی نیند کو صبح کی نیند پورا نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے برکت صبح کے وقت میں رکھی ہے. اتنے یورپی ملک ہیں وہ سب 9-10 بجے سو جاتے ہیں اور 5 بجے اٹھے ہوتے ہیں. اور ہمارے شہروں میں طبقات سارے، بلکہ اب دیہاتوں میں جہاں بجلی ہے اور رات 2 بجے 3 بجے تک جاگ رہے ہوتے ہیں، اور پھر صبح ایسا سوتے ہیں 12 بجے اٹھتے ہیں. ان کے کام میں کیسے برکت ہوگی؟ تو تیسری بات ہے والذین ہم عن اللغو معرضون، جس کام میں نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے اس میں لگے ہوئے ہیں. ٹائم قیمتی چیز ایسے قیمتی بناؤ. 3 ہوگی. چوتھی ہے والذین ہم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. جو زنا نہیں کرتے، جو شادی کرتے ہیں، جو زنا نہیں کرتے، جو شادی کرتے ہیں. ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، ہمارا دین ہمیں شادی کا ریلیشن تو بتاتا ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا ریلیشن نہیں بتاتا. یہ انسانیت پر بہت بڑا داغ ہے، اس کے ماتھے کا دھبا ہے کہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ. یہ ہمیں یورپ سے ملا. ہماری تو تہذیب تھی کہ ہم اپنی بیٹی کو خود ڈولی میں بٹھاتے تھے اور سسرال کے حوالے کرتے تھے، اور اسے عزت سے لے جاتے تھے اور اپنے گھر میں اس کو عزت سے رکھتے تھے. جہاں اس کی ڈولی اترتی تھی وہیں سے اس کا جنازہ نکلتا تھا. تو لیکن میری گزارش ہے میرے عزیزو بچو، شادی کرو. بوائے فرینڈ گرل فرینڈ یہ تمہارے لیے تباہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے والذین ہم لفروجہم حافظون، جو اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں سوائے شادی کے، عورت ہو یا مرد ہو. وہ کسی سے ریلیشن قائم نہیں کرتے. کوئی لڑکی کسی لڑکے سے، کوئی لڑکا کسی لڑکی سے شادی کے بغیر تعلق نہیں بناتا، یعنی زنا نہیں کرتے. تو یہ ایک بہت بڑا وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے جس میں زنا پھیل جاتا ہے. معاشرہ برباد ہو جاتا ہے جس میں زنا پھیل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ میری آپ کی حفاظت فرمائے. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. اور جو اس سے آگے بڑھتا ہے یعنی زنا کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے پھر وہ جان لے کہ اس نے حدود کو کراس کر لیا ہے. تو خاشعون، مورد، فاعلون، نماز، زکوٰۃ، فضول چیزوں سے بچنا اور زنا سے بچنا. اور والذین ہم بشہادتہم قائمون، اور جو والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو اپنے وعدے کو نبھاتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے. والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. اولئک الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہ وہ لوگ ہیں
जन्नत उल फिरदौस के वारिस बनेंगे। वारिस बनने का क्या मतलब है? कोई उनसे छीन नहीं सकेगा, कोई उनसे ले नहीं सकेगा। मेरी वरासत में अल्लाह ने दे, तू वारिस है। जैसे हम अपने बाप के वारिस बने, हमारे बेटे हमारे वारिस बनेंगे। तो यरिसून का लफ्ज़ फरमाया, यदखुलून नहीं कहा कि ये जन्नत में दाखिल हों। यरिसून में तसल्ली है कि मेरे बंदो तसल्ली रखो, तुमसे कोई छीन नहीं सकता, तुमसे कोई ले नहीं सकता। ये सिर्फ 7 बातें। खाशिऊं, नमाज को पढ़ो ध्यान के साथ, ज़कात को अदा करो 2.5%, वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून। अपने आप को फजूल कामों से बचाओ, कीमती वक्त है, कीमती जिंदगी है, किसी अच्छे काम में लगाओ। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, जो ज़िना नहीं करते और अपने आप को पाक दामन रखते हैं। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, जो वादे निभाते हैं और बदयांती नहीं करते। वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून, नमाज को 2 दफा कहा तो इससे मालूम हुआ कि बातें सिर्फ 6 हैं। नमाज इबादत में सबसे बड़ी बंदगी है, तो अल्लाह ताला ने उसको 2 दफा कहा, वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून, जो नमाज में सुस्ती नहीं करते और उससे बर वक्त पढ़ते हैं और मस्जिद में पढ़ते हैं, बाजमात पढ़ते हैं, सिवाय उज़र के घर में पढ़ लेते हैं। तो ये 7 बातों में अल्लाह ताला कहता है जन्नतुल फिरदौस मुझसे खरीद लो। तो कोई महंगा सौदा नहीं है, सारी चीजें हमारी जात से मुताल्लिक। हम अपनी जात में नमाज को ध्यान से पढ़ें, हम ज़कात को अदा करें, हम फजूल टाइम ज़ाया न करें, हम पाक दामन रहें और अपनी अमानत में खयानत ना करें। मेरे नबी ने फरमाया कि मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता, 2 नहीं कर सकता, एक झूठ कभी नहीं बोलेगा और एक धोखा कभी नहीं देगा। और फिर दोबारा फरमाया वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून, जो नमाज की हिफाजत करते हैं, यानी वक्त पर पढ़ते हैं, टालते नहीं हैं। उलाइकल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस, यही हैं वो लोग जो जन्नतुल फिरदौस के वारिस। वारिस का मतलब है तुमसे कुछ छीन नहीं सकेगा। हुम फीहा खालिदून, यही लोग हैं जो उसमें हमेशा रहेंगे। तो अगर इन सिफात में कमी है और ईमान है तो नीचे वाली जन्नत तो मिल जाएगी, VIP जन्नत नहीं मिलेगी, जिसे अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया है। कुन फयकून सा नहीं बनाया, अपने हाथों से बनाया है। और उसमें एक, वैसे तो सारी जन्नत में नहरें हैं, चश्मे हैं, दरिया हैं, लेकिन एक चश्मा है जो सिर्फ एक दरिया है जो सिर्फ जन्नतुल फिरदौस में बहता है। व मिजाजुहुम मिन तस्नीम यशरबु बिहल मुक़र्रबून, बाकी सारी जन्नत वालों को तस्नीम चश्मे की चंद बूंदें उनके गिलास में डाली जाएंगी, उनकी सुराही में डाली जाएंगी और वो पिएंगे। और जन्नतुल फिरदौस वाले खालिस उसको पिएंगे तस्नीम सनाम से, ऊंट की कोहान जैसे ऐसे होती इस तरह। तो वो चश्मा जब बहता है तो जमीन पे नहीं बहता, यहाँ बहता है, नीचे भी नहीं, ज्यादा ऊपर भी नहीं, यहाँ बहता है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। तो वो जब जन्नतुल फिरदौस वाले तलब करेंगे तो इस तरह नीचे वो आएगा, उनके जाम में डालेगा, सुराही में डालेगा और अल्लाह ताला उनको उसका मजा देगा। ऐसे ही सूरह दहर में अल्लाह ताला ने 3 दर्जे फरमाए हैं। उसमें जन्नतुल फिरदौस वाला दर्जा है कि वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, अल्लाह खुद उन्हें शराब तहूर पिलाएगा। तो मेरे भाई बहनों, मेरे बच्चों, अल्लाह के वास्ते कुरान पढ़ो, कुरान से जुड़ो। उलमा से कहता हूँ कुरान बयान करो, कुरान बयान करो, कुरान बयान करो। अपने नबी की सीरत बयान करो, सीरत बयान करो, सीरत बयान करो। इतनी किताबें जो छपी हुई हैं, जो जिसकी कोई सनद ही कोई नहीं, उसको पढ़ाए जा रहे हैं, भूले जा रहे हैं। कुरान से उम्मत कट गई, हदीस से, सीरत से कट गई, तो हम अंधे हो गए। मैं चंद दिन पहले सुन रहा था कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने ऊपर जाकर इजराइल से अपने मुरीद की रूह को पकड़ के खींच लिया और वापस ले आकर जिंदा कर दिया। और तुम्हें अल्लाह का वास्ता ऐसी खुराफात से बचो, ऐसी लग़वियात से बचो। ये वो वाक़यात हैं जिनकी कोई सनद नहीं, कोई दलील नहीं। तो अल्लाह के वास्ते कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, चूंकि ये वो चीज ला रैब फी,
لا، ہر کتاب میں شک ہو سکتا ہے، یہ کیا ہے؟ لا ریب فی، یہ دعویٰ صرف قرآن کا ہے کہ میری کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اس کو تم پڑھو گے تو تمہاری دنیا بھی آخرت سنورے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن سے جوڑے، سیرت پاک سے جوڑے، حدیث سے جوڑے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے عزیز و خواتین و حضرات، بچے بچیاں، میرے دوست احباب، جاننے والے نہ جاننے والے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر بڑا احسان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے میں 7 دنوں میں ایک دن بابرکت بنایا، وہ جمعہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم یہود سے کہا کہ میرے علم میں ایک دن ہے بہت برکت والا، وہ تم ڈھونڈو اور چن لو۔ تو انہوں نے خطا کھائی اور ہفتے کا دن چن لیا۔ ہفتے کو یہودی عبادت کرتے ہیں، کام نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کہا، اتنے جادوگر پیدا ہو گئے بے ہر ویلے پھوکی جانے دے تو انہوں تباہ کیتی جاندے۔ یہ سب فراڈ ہیں، یہ جو جادو ہو گیا اور جادو کے عمل کرنا پڑے گا اور ہانڈی چڑھانی پڑے گی اور پتہ نہیں کی کرنا پڑے گا، زمین میں دبانا پڑے گا، یہ سارے اولودے پٹھے نے، اور تسی سارے بے وقوف ہو جڑے انہوں دے مگر لگے ہویا۔ میرے نبی کا وظیفہ سنو، ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزق، تو باوضو رہ تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ ایک وظیفہ اور بتاتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا، یہ آپ نے خود فرمایا، یہ باوضو رہنے کا پوچھنے پہ ایک صحابی نے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے، تو آپ نے فرمایا باوضو رہا کر، رزق بڑھ جائے گا۔ اور باوضو رہنے کے کچھ اور فائدے بتاؤں۔ ایک دفعہ شیطان ہمارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا یار اتا در سے تیرے دشمن کتنے ہیں؟ کہنے کا 15۔ تو آپ نے فرمایا کون؟ کہ پہلے تو تسی ہو، پہلے دشمن تو میرے تسی۔ پھر اس نے فہرست گنائی، بات لمبی ہوتی جا رہی۔ اس نے کہا پھر وہ مومن مرد اور عورت جو باوضو رہتے ہیں وہ میرے بڑے دشمن ہیں، ان سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ اور باوضو سو جاؤ تو موت آ گئی تو شہادت کی ہوگی، باوضو سو جاؤ تو ایک فرشتہ تمہارے لیے دعا کرتا رہے گا، باوضو سو جاؤ شیطان ڈر کے پیچھے ہٹ جائے گا۔ اور ایک بتا رہا ہوں جو میرے نبی نے خود بتایا پوچھنے کے بغیر، جو یہ چاہے اس کی عمر لمبی ہو اور اس کا رزق زیادہ ہو تو وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ تمہاری تو جابیں ہیں نا، تم کہاں ماں کو پوچھ سکتے؟ جواب ہے میرے نبی نے کہا اپنے ماں باپ کو خوش کرے اور اپنے رشتے داروں پہ خرچ کرے اور ان سے اچھا سلوک کرے، اللہ اس کی عمر بھی بڑھائے گا، اس کا رزق بھی بڑھائے گا۔ اور ماں باپ کی دعائیں وہاں پہنچا دیتی ہیں اللہ کی قسم جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ میں نے اس زمانے میں میڈیکل چھوڑا جب ڈاکٹر ایک بہت بڑی تصویر تھی، چونکہ وہ ڈاکٹر تھے، بیوپاری نہیں تھے، سوداگر نہیں تھے، ادومی لے لو ادومی لے لو ادومی لے لو، ڈاکٹر تھے۔ اور مولوی ایک کیڑا تھا، کیڑا گندگی کا کیڑا۔ اور میں ایک ذمہ دار خاندانی جس میں تکبر کی انتہا، انسان کو انسان نہیں سمجھتے تھے ہمارے بڑے، تو اللہ نے میرا کانٹا بدلا، میرا ہاتھ پکڑا، آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ یہ اس کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے۔ تو میں کالج لائف تک بہت روڈ تھا، نہ ماں کی پرواہ تھی نہ باپ کی پرواہ تھی، تو میرے ماں باپ کو مجھ سے بہت گلا رہتا تھا۔ تو میں لاہور میں پڑھتا تھا تو میں خط اس وقت لکھتا تھا جب پیسے مک جاندے ہیں۔ تو ایک دفعہ میرے باپ نے مجھے خط لکھا، بیٹا جب پیسے ختم ہوتے ہیں تو خط لکھتے ہو، کبھی ایویں بھی خط لکھ دیتا کر بھائی تیرا کی حال ہے۔ پتہ ہی نہیں تھا ماں کسے کہتے ہیں، باپ کسے کہتے ہیں۔ تو نبی کی زندگی پڑھی تو پتہ چلا، آپ اندازہ لگائیں، بیٹا بہ جا بہ جا۔ میرے نبی نے فرمایا، یہ عورتیں بھی بیٹھی ہیں، کاش میری ماں ہوتی زندہ اور میں عشاء کی نماز کی نیت باندھ کے فرض نماز مسجد کی مصلی پر پیچھے نمازی ہوتے اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، الحمدللہ رب العالمین، اور ادھر میرے گھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان میں آیا، جی اماں جان میں آیا۔ یہ ماں کا مرتبہ بتایا۔ یہاں تو صرف پونڈ کو دنیا جانتی ہے، میرا نبی بتا رہا ہے ماں باپ کی خدمت کرو، رزق بڑھے گا۔ اپنے رشتہ داروں سے لڑو نہیں، اچھا سلوک کرو۔ عام طور پر رشتہ دار آپس میں سینگ پھنسے ہوتے ہیں،
اور ہمارے ذمہ داروں میں تو ویسے ہی توبہ 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 اسی لیکا چھک دیتا ہے. سمجھتے ہو اس بات کو؟ لیکا چھک دیتا ہے کیا مطلب کہ بس ہم نے دیوار کھڑی کر دی ہے, نہ اس کو ملیں گے, نہ اس کی شادی میں, نہ اس کی غمی میں, نہ اس کے جنازے میں, نہ اس کی میت میں. اس حد تک سنگین ہو جاتے ہیں. اور میرا نبی کہہ رہا ہے رشتہ داروں کی سختی کے باوجود اچھا سلوک کر, ماں باپ کی دعائیں لے تو اللہ تیرا رزق بڑھا دے گا. تو جب میں تبلیغ میں لگا, مدرسے میں داخل ہوا, میرے والد اتنے ناراض ہوئے کہ مجھے گھر سے نکال دیا. 23 نومبر 1972. یہ تو مولوی بننا تھا, میرے گھروں نکل جاؤ. 2 بار اتنے میرے والد اتنے جابر ذمہ دار تھے کہ لوگوں کے پیشاب نکل جاتے تھے جب وہ گرجتے تھے, درد سے باندھ کے مارتے تھے. مجھے کہا, اور میری عمر کتنی؟ 18 سال. میں خود حیران ہوتا ہوں کہ ایڈی چھوٹی عمر میرے اللہ نے میرے کیویں ہمت دیتی. میں کہا نہیں, میں مولوی بننا ہے. پھر میرے باپ نے کہا اچھا نکل جا میرے گھر. 2 دفعہ کہا نکل جا میرے گھر. پھر جب اللہ نے میری زندگی پلٹی اور میں چھٹی میں آتا اور میں اپنے باپ کی خدمت کرتا, تیل لگاتا, پاؤں دباتا. نوکر ہوتے تھے, نوکرانوں تو ہوب نہیں نا, انہیں تو انجن کرنا ہوں. تو ایک ہمارے بزرگ لیٹے ہوئے تھے, ان کو لوگ دبا رہے تھے. تو کسی نے پوچھا حضرت کیا حال ہے؟ کہا جی بس میں صبر کا ثواب لے رہا ہوں اور یہ تھکن کا ثواب لے رہے ہیں. تو میں اپنے باپ کو بڑے دل سے دباتا. تو مجھے میرے باپ کی دعا لگی. وہ کہتے پتر میریاں اکھیاں تو نہیں ویکھنا, پتر میریاں اکھیاں تو نہیں ویکھنا, پر تو ویکھی ایک دن اللہ تینوں بڑی عزت دے. یہ میرے باپ کی دعا مجھے دی. آج وہ زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ اللہ نے ان کی دعا کو کس طرح پورا کیا. تو میں اپنے باپ کی نوکر بن کے خدمت کی تو ان کی دعا ملی مجھے. جب بھی میں دباتا وہ کہتے پتر میری آنکھوں نے تو نہیں دیکھنا, شاید کوئی دوسرے بھائی پنجابی نہ سمجھتا ہوں, بیٹا میری آنکھوں نے تو نہیں دیکھنا, لیکن تو دیکھنا ایک دن اللہ تجھے بڑی عزت دے گا. ماں باپ کی دعا لو, اپنے بچوں کو وقت دو, اپنے اولاد کے لیے وقت نکالو. میرے نبی سے زیادہ ذمہ دار اور مصروفیت میں دنیا میں نہ کوئی جم سکتا ہے نہ کوئی جمے گا, جن کے سر پہ 7 بر اعظم کے انسانوں کا بوجھ ہو, قیامت تک کے انسانوں کا بوجھ ہو. روزانہ حسن حسین کے لیے وقت نکالتے تھے. تھوڑی چھوٹیاں چھوٹیاں دکاناں تو ٹائم کوئی نہیں. حسن حسین کے لیے روزانہ وقت نکالتے تھے اور ان کے لیے ایسے گھٹنے ٹیک کے, ہاتھ ٹیک کے ان دونوں کو اپنی پیٹھ پہ بٹھا لیتے تھے, دونوں کو, اور کمر میں چکر لگاتے تھے اور پھر یوں منہ کر کے کہتے تمہارا اونٹ کیسا جا رہا ہے بھائی. ہائے ہائے. پھر حسن حسین کو اتار دیتے اور زینب کو بٹھا لیتے اکیلی, پھر اس کو چکر لگواتے. یہ میرے نبی نے زندگی دی ہے, اللہ کی قسم. پیسے کے پیچھے بھاگنے والے سے بے وقوف دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہو. جس کا اینڈ موت ہے, کیا رہ گیا پیچھے؟ یا آنکھ بند ہوئی تو طارق جمیل کا نام ہٹ کے میت ہو جائے گا. جنازہ, میت. ہمارے پنجابی میں منجی آ گئی کہ نہیں, منجی چارپائی, اور نام ہی مٹ گیا چارپائی. جنازہ, میت. اس کے لیے ہم اپنی آخرت کو برباد کرتے, ہم اپنے نبی کو ناراض کرتے. یہ وہ اعمال ہیں جس سے اللہ رزق عزت سے دے گا, سکون والا دے. باوضو رہو, رزق آئے گا. ماں باپ زندہ ہیں تو خدمت کرو, مر گئے ہیں تو ان کے لیے نفل پڑھو, ان کے لیے دعا کرو. جب سے میرے ماں باپ زندہ دنیا سے گئے ہیں میں نے ان کے لیے نفل نہیں چھوڑے. حالانکہ میں کتنا سفر کرتا ہوں, وہ 6 سال سے سر درد کا بھی مریض ہوں, لیکن میں ان کے لیے نوافل پڑھتا ہوں. 10 اپنے باپ کے لیے پڑھتا ہوں, 10 اپنی ماں کے لیے پڑھتا ہوں. اور اللہ کی قسم میں 10 کروڑ نفل بھی پڑھوں تو ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. آپ نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا, ان کی کمی کوتاہی سے درگزر کرنے کا میرے نبی نے فرمایا, چونکہ وہ کمزور ذات ہے. عاشروہن بالمعروف. اللہ کا کوئی بیٹا ہو تو یہ سب سے بڑا گناہ. اس کے علاوہ پتھروں کے آگے جھکنا اللہ کو چھوڑ کر, اور مختلف چیزوں کی پوجا میں دنیا لگی ہوئی ہے, تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اس پر اللہ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, شرک معاف نہیں کروں گا, ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اس کے نیچے جس کو چاہوں میں معاف فرماتا. تو لا الہ الا اللہ, اللہ ایک ہے, اس کو بھگوان کا نام دو وہ ایک ہے, اسے ایشور کہو وہ ایک ہے.
اسے تم خدا کہو وہ ایک ہے، اسے رب کہو وہ ایک ہے، اسے یزداں کہو فارسی میں تو ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، ان سے کہہ دو وہ اکیلا ہے، واحد نہیں کا، احد اسے کہتے ہیں جس کا دوسرا بن نہ سکے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم تمام نبیوں کو مانتے ہیں۔ یہودی موسیٰ علیہ السلام پہ آ کر رک گئے اور آگے دونوں نبیوں کا انکار کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو انہوں نے اپنے طور پر صلیب پہ ہی لٹکا دیا۔ اور جو ہمارے عیسائی حضرات ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ آ کے رک جاتے ہیں اور محمد رسول اللہ کا انکار کر دیتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے یہ توفیق دی ہے اس امت کو کہ آدم سے محمد تک سب نبیوں پہ ایمان۔ آمن الرسول وما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ تو یہ کلمہ پہلی شرط ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور محمد آخری رسول ہے، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں۔ دوسرا نماز ہے، کتنی ہے؟ پانچ نماز ہے، اور یہ وہ تحفہ ہے جو اللہ نے عرش پہ بلا کے دیا، باقی سارے عبادتیں زمین پہ اتاری، نماز کو عرش پہ بلا کے سامنے کھڑا کر کے دیا۔ 5 نمازیں روزانہ پڑھنی ہے، قضا ہو جائے سونے سے پہلے، قضا پڑھ لے تو حاضری لگ جائے گی۔ چھوڑ دینا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے کہ اللہ کو سجدے کا انکار کر دینا۔ اس میں اللہ نے کوئی گنجائش نہیں رکھی سوائے اس کے کہ سفر میں 2 رکعت پڑھ لو، بیمار ہو تو بیٹھ کے لیٹ کے اشاروں سے پڑھ۔ جب مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تھا تو میں صرف آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھتا رہا، معاف نہیں۔ معاف ہوتی تو امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں ہوتا۔ 1447 سال میں ایسا واقعہ نہ ہوا نہ ہوگا، نہ پیچھے کبھی ہوا۔ نماز کا وقت ہوا، امام علی مقام نے اپنے سردار زہیر سے فرمایا کہ شمر سے کہو کچھ دیر رک جائے، میں نماز پڑھ لوں۔ جن کو دودھ پیتے ہوئے جنت کی سرداری مل گئی ہو، یہ کربلا کی وجہ سے نہیں جنت کے سردار بنے، یہ تو ماں کا دودھ پی رہے تھے تو آپ نے کہا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، ان کی ماں جنت کی عورتوں کے سردار ہے اور علی ان سب سے افضل ہے۔ یہ اس جگہ پر کہہ رہے ہیں مجھے نماز پڑھنے دو، اس سے مطلب میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طرح امت نماز چھوڑ رہی کہ جن کو جنت کی شہزادگی دے دی گئی، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لاش پڑی ہے، یہ لاش پڑی ہے، یہ لاش پڑی ہے، یہ ہاتھ کٹ گیا ہے، یہ خون ابل رہا ہے، نماز پڑھنے دو۔ شمر نے کہا ہم جنگ نہیں روکیں گے، ٹھیک 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو۔ پھر جو پڑھ کے آئے ان سے کہا تم جنگ کرو، ان سے کہا تم نماز پڑھو۔ اصل سے پہلے سب کے ساتھ نیزوں پہ چلے گئے۔ کتنی بڑی تاریخ ہے، کتنا بڑا دھوکہ ہے، اور ہمارے ہاں تو اتنی جہالت ہے۔ وہ انسانوں ساڈا پیر بخشا دے گا، وہ شیعہ کہتے ہیں ہمیں مولا علی لے جائے گا جنت میں، تو پھر حسین سے بڑا رشتہ کس کا تھا مولا علی کے ساتھ؟ انہوں نے تو پوری 17 ایک گھر کے بندے ذبح ہو جاتے، اللہ اکبر، اور اہل البیت پاکیزہ خون، پاک ہستیاں۔ 2 سال کا عبداللہ نماز نہیں چھوڑی۔ اس کے بعد روزہ ہے، اس میں بڑی گنجائش ہے، سال کے بعد 1 مہینہ، بیمار ہو چھوڑ دو بعد میں رکھ لو۔ ایسی بیماری ہے کہ نہیں رکھ سکتے، معاف ہو گئے، بالکل ہی معاف ہو گئے۔ فدیہ کہتے ہیں علماء، مفتی حضرات جانتے ہوں گے۔ زکوٰۃ اور حج مسلمانوں مالداروں پر ہے، غریبوں پر نہیں، اور حج کے لیے صرف پیسہ شرط نہیں، صحت بھی شرط ہے، راستہ امن والا ہو یہ بھی شرط ہے۔ کتنی آسانی ہے۔ یہ 5 فرائض ہیں جن میں 2 تو صرف پیسے والوں کے لیے اور 3 سب کے لیے ہیں، اور اس میں بھی گنجائش ہے، کوئی اونچ نیچ ہو جائے معافی مانگو، اللہ معاف کر دے۔ اور اس کے بعد ایک حدیث میں بیان کیا کرتا ہوں کہ 4 کام کر لو ان 5 فرائض کے ساتھ تو اتنی بڑی جنت مل جائے گی۔ آپ نے کہا صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ کہ آپ نے سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ کہاں؟ بخیل ہو سکتا ہے؟ ہاں۔ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ حجاج بن یوسف جو فرعون تھا اس امت کا، 1.5 لاکھ آدمی اس نے سامنے کھڑے ہو کے قتل کروا دی۔ ایک دن اپنے نوکر سے کہنے لگا لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگا اگر میں نے بتایا تو مجھے بھی قتل کر دے گا۔ کہنے نہیں، وعدہ کرتا ہوں نہیں کرتا۔ انہیں ایڈی بڑی چارج شیٹ
تو ایسا 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 ایسا، اس میں ایک کا جھوٹا ہے، باقی سارے اس کے اب ساری تاریخ میں لکھے پڑے ہیں. ایسا کر کے سنتا رہا. جب خاموش ہوا نا وہ تو کہنے لگا ساری سچ ہے ایک بات کے سوا، جب سے میں نے زبان کھولی ہے میں نے جھوٹ آج تک نہیں بولا، آج تک جھوٹ نہیں بولا. اب میں کیسے رہوں؟ ہمارے تو مدرسہ کے طلبہ جھوٹ بولتے، علماء ممبر پہ بیٹھ کے کیسے کیا کر رہا. جس قوم میں جھوٹ ہو وہ عزت نہیں پائے گی. بے شک. تو ہم نے کہا سچ بولو، جھوٹ نہ بولو. ایک عبد الملک بن مروان کے خلاف اشد بن قیس نے بغاوت کی تھی، تو اس میں بصرہ کے ایک بڑے عالم تھے ابو خراش، ان کے بیٹے شامل ہو گئے. اشد کو شکست ہو گئی، قتل ہو گیا، وہ بیٹے بھاگ گئے. کئی سال کے بعد چھپ کے واپس آ گئے. بصرہ کو وہاں اس زمانے کی ISI جو تھی اس نے خبر دے دی کہ اس کے بیٹے گھر آ گئے. تو کہنے لگا آج ابو خراش کے سچ کا امتحان لوں گا. ان کے بارے میں مشہور تھا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے. تو اس نے ان کو کھانے پہ بلایا، وہ کھانے کی ضیافت عنوان، اور اس میں سب گفتگو کر رہے ہیں، ایک عام ماحول گفتگو کا بنا ہے. باتوں میں کہنا کہ ابو خراش تیرے بیٹے ہمارے خلاف لڑے تھے پھر بھاگ گئے تھے، کوئی پتہ کہاں ہے؟ تو وہ ہنس پڑے. کہنا کہ حجاج زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، گھر بیٹھے ہیں. تو اس نے ان کو ایسے کیا، کہا ابو خراش تیرے سچ کو سلام کرتا ہوں، تیری جان بھی بخشتا ہوں، تیرے بچوں کی بھی بخشتا ہوں. اگر تو جھوٹ بولتا یہیں دسترخوان پہ تیرا سر اتار دیتا اور تیرے دونوں بیٹوں کو بھی قتل کر دیتا. جاؤ تیرا سچ تجھے مبارک. اللہ اکبر. دوسرا فرمایا صدق حفظ و امانت ہے، کسی کو دھوکہ نہ دینا. تب جاؤ بازاروں میں دیکھو کیا ہو رہا ہے، چاہے کوئی داڑھی والا بیٹھا ہے چاہے کوئی بغیر داڑھی والا بیٹھا ہے، دھوکہ دینے میں سب برابر. لاکھوں میں کوئی ایک ہوگا جو دیانتداری کے ساتھ کام کر رہا ہوگا، ورنہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے. تو جس قوم میں دھوکہ بھی ہو اور جھوٹ بھی ہو وہ کہیں ہمیں عزت ملے، یہ نہیں ہو سکتا. میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا. جی بالکل. کیا اوقات ہے ہمارا دنیاوی سطح پر، اتنا خوبصورت ملک، اتنا وسائل سے مالا مال، صرف KPK میں اتنے خزانے ہیں کہ باقی تو سب جانوروں کی طرح انسان زندگی گزار رہے ہیں. جانور مائنڈڈ لوگ ہیں، کھانا پینا بیوی بچے، عیاشی بدماشی فحاشی. قابل رحم زندگی ہے، قابل رحم زندگی ہے، دکھ بھری دردناک زندگی ہے. مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے، تم پاگل مغرب میں کہاں عزتیں تلاش کر رہے ہیں. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ہدایت کے لیے اور ان کو سیدھے راستے پر ڈالنے کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا. ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر ہم نے اوپر نیچے رسولوں کو بھیجا. چونکہ انسان اپنی عقل سے موت کے بعد کیا ہونے والا ہے یہ آج تک نہیں جان سکا. تو یہ پردے کے پیچھے جو نظام ہے، جو زندگی ہے، وہ اللہ انبیاء کو بتاتا بھی ہے، دکھاتا بھی ہے، اور اس میں کامیاب کیسے ہونا ہے یہ طریقہ بھی بتاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت پر احسان جتلاتے ہوئے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. لقد یقیناً، یہ کوئی مانے یا نہ مانے، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر کہ ان میں ایک ایسا رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے، اسی قوم سے ہے، اسی خاندان سے ہے، اور سب سے عالی خاندان سے ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ انہیں یتلو علیہم آیاتہ، انہیں اللہ کا قرآن سناتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے اخلاق اچھے بناتے ہیں، ان کو پاکیزہ کرتے ہیں گناہوں سے، نافرمانیوں سے.
اور کیا کرتے ہیں تیسرا کام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں قرآن سکھاتے ہیں، اور چوتھا کام کیا کرتے ہیں والحکمہ، اور انہیں حکمت سکھاتے ہیں، اچھے اخلاق، اچھا طرز زندگی جو کسی کے لیے باعث تکلیف نہ ہو، باعث مصیبت نہ ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے امت پر احسان تو پوری انسانیت پر ہے۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اب کہیے میرے محبوب کہ میں صرف اہل ایمان کا نبی نہیں ہوں، اب دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان سب کے لیے اللہ نے مجھے رسول اور نبی بنا کر بھیجا ہے، اور یہ اللہ کا احسان عظیم ہے خاص طور پر اہل ایمان پر جو آپ پہ ایمان لائے۔ آپ کے علم کی مثال وہب ابن منبہ رحمت اللہ علیہ نے دی ہے کہ سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا اس کی مثال ہے ریت کے ایک ذرے کی، اور اپنے محبوب کو جو علم عطا فرمایا اس کی مثال ہے ایک صحرا کی۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ کوئی نسبت قائم نہیں ہو سکتی۔ جو ہستی عرشوں پر جا کے اللہ سے ہم کلام ہو جائے، اللہ کی زیارت کر لے، تو ان کے علم کو کہاں سے شروع کریں اور کہاں ختم کریں نہ ناپا جا سکتا ہے نہ تولا جا سکتا ہے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اس کی زبان سے جو بول نکلتا ہے وہ اللہ کا بول ہوتا ہے۔ ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے گے یا رسول اللہ میں آپ کی باتیں لکھتا ہوں، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں؟ اس نے خیال کیا عام لوگوں پر، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں؟ تو غصے میں، یہ میں اپنے طور سے کہہ رہا ہوں، انہوں نے نہیں فرمایا، غصے میں انسان اونچ نیچ کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یا رسول اللہ کیا میں اس وقت بھی آپ کی باتیں لکھ لیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ لا یخرج منها الا الحق، آپ نے فرمایا ہر حال میں میری باتیں لکھو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اور آپ نے اپنی زبان باہر نکالی اور اس کو ایسے پکڑا کہ اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ تو اس وقت ہمارے زوال کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی کی تعلیمات کو بھی چھوڑ دیا، ان کی باتوں کو بھی چھوڑ دیا، ان کی باتوں کا یقین چھوڑ دیا۔ تو میرے رب نے فرمایا لو استفتحونی کل باب جاؤنی من کل طریق لا افتح علیہم الا ان یکونوا وراءک۔ یہ ابن القیم رحمہ اللہ